کہ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں اس کے لیے کچھ وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ حالات بڑے نازک ہیں. حالات سے دو طرح سے، یا تو اگر لڑائی جھگڑوں کا کوئی معاملہ ہے تو نہیں، معاشی حوالے سے جی، معاشی حوالے سے اگر مشکلات اور پریشانیوں کا ہے معاملہ تو اس کے لیے وظیفہ ہے ہر نماز کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 ٹائم 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو دیکھنے میں آئیں گی. تو اس میں گھر کے جو ہے تمام ہی افراد اگر کرنا چاہیں تو صد مرحبا، سبھی اس وظیفے پر عمل کریں، سب پڑھیں اور صدقے دل سے پڑھیں. اور اگر کوئی ایک دو فرد کرنا چاہیں تب بھی اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جنید، ایک چیز میں چاہوں گا آپ کلیئر کر دیں. جیسے ایک ہی وظیفے کو مختلف چیزوں کے لیے پڑھا ہے تو صرف تعداد کا فرق ہوتا ہے. ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ہی ابھی وظیفہ بتایا گیا کہ بیماری کے لیے یا ذل جلالی والاکرام 111 مرتبہ پڑھ لیں، بیماری کے لیے فائدہ ہے. اسی طرح معاشی حوالے سے بتا رہے کہ 100 مرتبہ نماز کے بعد پڑھ لیں تو روزگار کے حوالے سے فائدہ ہوگا. بالکل. اس میں کیا ہے؟ معاشی حوالے سے بلکہ خوشحالی کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے یا ذل جلالی والاکرام. اچھا، پھر ایک یہ کہ یا ذل جلالی والاکرام جو ہے نا، آپ یہ اسماء الحسنہ میں سے ہیں، یا ذل جلالی والاکرام. اچھا، اور ان کلمات کے ساتھ جو مسلمان دعا کرتا ہے اللہ پاک وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں. تو مختلف مسائل کے حل کے لیے بالکل ایک وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. تو تعداد کا جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کثرت کے ساتھ دعا پڑھا کرتے تھے. اچھا، اب یہ رنج و غم سے نجات کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. کوئی امر اہم معاملہ پیش آ گیا ہے، کسی مشکل میں آپ گر گئے، کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو پا، اس کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. اچھا، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، جب تم کسی مشکل میں گر جاؤ، رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ کلمات پڑھو. ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمات ارشاد فرمائیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ ہر مشکل کے حل کے لیے. اب مشکل کوئی سی بھی ہو تو مختلف مسائل کے حل، مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت سارے ایسے وظائف ہوتے ہیں. وظیفہ ایک ہوتا ہے جو مختلف چیزوں کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اس طرح بہت ساری اور بھی وظائف ہیں، بالکل پڑھا جا سکتا ہے. اب جیسے یا ذل جلالی والاکرام، اگر کوئی بے روزگار ہے وہ خوشحالی چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اب گھریلو حالات بہتر ہو جائیں اس کے لیے جیسے طارق بھائی نے بھی یہ وظیفہ بتایا وہ یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے. بیماری کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اور بھی وظائف بدل کر پڑھ سکتے ہیں. اضافے کے لیے وظیفہ معلوم کرنا تھا. کس چیز کے لیے وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ علم میں اضافے کے لیے وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے، علم میں اضافے کے لیے دعائیں تو ہوئیں، لیکن جب بھی علم میں اضافے کی دعا کریں نا ناظرین تو علم نافع کی دعا کرنی چاہیے. جی، علم والے تو بہت آئے لیکن کسی کو اسی کے علم نے گمراہ کر دیا. ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. اور جب بھی علم میں اضافے کی دعا کریں نا تو علم نافع کی دعا کرنی چاہیے. حدیث پاک میں بھی دعائیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اللہم انی اسألوک علما نافعا، اللہ پاک میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. اور بلکہ کئی دعائیں تو ایسی حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے. علم نافع کی دعا یہ کیا کرے. اللہم انا نسألوک علما نافعا، اللہم انی اسألوک علما نافعا. اکیلے پڑھ لیں تو اس انداز سے دعا پڑھ لیں، اور مل کر اجتماعی دعا پڑھ لیں تو اللہم انا نسألوک علما نافعا، اس انداز سے علم نافع کی دعا کرنی چاہیے. اور قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے نا ناصر بھائی، رب زدنی علما، تو یہ بھی آپ پڑھا کریں تو انشاءاللہ الکریم علم نافع نصیب ہوگا انشاءاللہ. جائے یہ آنکھوں کو بے پرواہ نہ چھوڑو، یہ کانوں کو بے پرواہ نہ چھوڑیں. مجھے کیوں سننا ہے حرام؟ اللہ نے کان اس لیے نہیں دیے. سننا ہے تو تلاوت سنیے، نعتیں سنیے، علماء اہل سنت کے عاشقان رسول علماء کے بیان سنیے. اور تیسری چیز زبان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار سوال کیا گیا. ایک صحابی نے پوچھا، حضور آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ نبی پاک نے اپنی زبان اقدس پکڑ کر فرمایا، اسے
سب سے زیادہ سینسٹیو. آپ کو پتا ہے جسم کے باقی اعضاء تو اوپن ہیں, زبان وہ ہے جس کے 32 پہرے دار ہیں, اور کسی باڈی پارٹ کے 32 پہرے دار نہیں ہیں. 32 دانتوں سے کنٹرول کیا گیا اس کو, مگر وہ 32 پہرے داروں کو توڑ کر بھی جب چلتی ہے نا تو پتہ نہیں کسی کا گھر توڑ دیتی ہے, کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کسی سے جھگڑا کر دیتی ہے, کسی سے پارٹنرشپ ختم کر دیتی ہے, بیوی کو طلاق دے دیتی ہے. زبان کیا کچھ نہیں کر سکتی. خدا کی قسم یہ نعمت بھی کمال کی ہے. اگر اس نعمت کا صحیح استعمال کر لیا جائے تو بیٹھے بیٹھے نیکیوں کا انبار لگ سکتا ہے. سب مل کر کہیے سبحان اللہ, کہیے الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہیں. بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا پتا ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ گیا, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ گیا. افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ. میں بیٹھا رہوں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں, بیٹھا رہوں سبحان اللہ پڑھتا رہوں, بیٹھا رہوں اللہ اکبر پڑھتا رہوں. نبی پاک فرماتے جنت کے خزانوں میں سے, جنت کی کیاریوں میں سے اگر کسی کو کچھ چننا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے. کتنا آسان ہے, واقعی کمال کی نعمت ہے. لیکن پرابلم یہ ہے اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. اس نعمت سے کوئی فائدہ اٹھانے کی بجائے گناہ کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. نہ کریں ایسا, مارے جائیں گے. یہ زبان گناہوں کی انبار لگا دیتی ہے. کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچو کہ تلوار کا زخم تو بھر جائے گا, زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے. آپ زندگی میں کئی بار بول کر پچھتائے ہوں گے کہ یار کاش چپ رہ جاتا, کبھی خاموش رہ کر نہیں پچھتائے ہوں گے. ہاں بول کر یار کیوں بول دیا, دشمنی ہو گئی, رشتہ ٹوٹ گیا, پارٹنرشپ ختم ہو گئی, غصے میں یار نکل گیا زبان سے, تو پہلے سوچتے نا. یہ جو دعوت اسلامی کے ماحول میں بڑا پیارا ایک نعرہ امیر علیہ سنت لگاتے ہیں. کیا نعرہ ہے؟ پہلے تولو بعد میں بولو. یا تو احساس ہی نہیں, ہم تو بولنے کے بعد تول رہے ہوتے ہیں. صحیح بولا غلط بولا, پہلے تولنا تھا نا. تو کاش یہ احتیاط نصیب ہو جائے. تو ان 3 چیزوں کو بچائیے گناہوں سے, آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. ویسے اور بھی چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ نے ان 3 چیزوں پر کنٹرول کرنے کا ذہن بنا دیا کہ آنکھ سے حرام نہیں دیکھوں گا, کان سے حرام نہیں سنوں گا, زبان سے حرام نہیں بولوں گا, ان تینوں کو اچھے کاموں میں استعمال کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. لیکن اب اگلا حصہ, اللہ اکبر ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں اس حالت میں موت نہ آئے کہ تم مسلمان نہ ہو. مرنا ہے تو ایمان کے ساتھ مرنا ہے. یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. لوگ کہیں گے جناب اس میں کیا بڑی بات ہے, میں ہوں ہی مسلمان, مروں گا تو مسلمان ہی مروں گا نا. اتنا آسان نہیں ہے. ہاں آؤ پہلے پیران پیر کا ذکر کرتے ہیں. غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں نا, ان کے صدقے انشاءاللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہوگی. مگر سنو پیران پیر کا عالم کیا ہے, خوف خدا کا عالم کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک بار حرم کعبہ میں دیکھا گیا, کنکریوں پر سر رکھے ہیں اور رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اے رب کریم مجھے بخش دے, اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا کہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. خوف خدا اس کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. ارے میں گناہگاروں کا سردار, مجھے شرم نہیں آتی اپنے اعمال پر. وہ ولیوں کے سردار ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میرے گناہ زیادہ ہیں تو اندھا اٹھائیے, میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. آئے ہائے, یہ ہوتے ہیں اللہ والے. آگے سنو غوث پاک اگلی آیت ہے نا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس آیت کا اگلا جز سنو. میرے پیران پیر کو کیسا خوف تھا. ایک بار عید کا دن ہے, غوث پاک کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا. ان کو اتنی فکر ہے ایمان پر موت کی کہ قبر میں ایمان سلامت لے کر جانا. جب مجھے اور آپ کو یہ فکر ہے, آپ کو پتا ہے ساری زندگی روزے رکھے, ساری زندگی نمازیں پڑھی, صدقہ خیرات حج, ساری زندگی نمازیں پڑھی, اور اگر مرنے سے پہلے ایمان چلا گیا نا تو یہ سب کچھ زیرو ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا. اب یہاں 2 باتیں ہیں, ایمان پر مرے گا تو ایمان پر اٹھایا جائے گا,
कुफर पर मरेगा, कुफर पर उठाया जाएगा। ईमान भी बचाना है। और एक और बात सोचिए, शराब के नशे में मरेगा तो नशे में उठाया जाएगा। फिल्म देखते देखते मरेगा तो किस हालत में उठेगा। बदकारी करते करते मरेगा तो किस हालत में उठेगा। जुआ खेलते खेलते मरेगा तो किस हालत में उठेगा। सोचिए। आप कहेंगे नहीं भाई क्या ठीक है, मैं गलत काम करता हूं, मगर उस वक्त कैसे मरूंगा। तो आप में से किसी के पास इख्तियार है कि आप अपनी चॉइस से मर सकते हैं कि मलकुल मौत आ गया और कोई शराब पी रहे, नहीं भाई अभी नहीं आना, थोड़ी देर बाद में जरा नशा उतार लूं। यू हैव टाइम, यू हैव अथॉरिटी। किसी को पता है मैं कब मरूंगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। भूल गए आप, जहाज में मौत होती है। पिछले दिनों की बात है, हम जर्मनी में थे, हमारे एक बहुत अच्छे साथी दोस्त जानने वाले थे, 35,000 फुट की बुलंदी पे जहाज में उनको हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हो गया। अरे चलो जहाज को छोड़ो, हजारों मीटर समुद्र के नीचे भी तो मौत आई थी ना, भूल गए। थोड़े दिनों पहले का ही वाकया है ना, लाखों डॉलर देकर उस जगह पहुंचे जहां मौत लिखी हुई थी। बाप बेटा पाकिस्तानी मुसलमान, अगर वो ईमान पर गए तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, गुनाह माफ फरमाए, हम दुआ करते हैं उनके लिए। लेकिन सोचो किधर भी मौत आ सकती है। कितनी प्लानिंग्स थी उनकी कि ये देखेंगे वो देखेंगे, वीडियो बनाएंगे। गालिबन वालिद की बर्थडे थी, वो बर्थडे पर अपने बेटे को लेकर गया। अरबों खरबोपति खानदान है। ये सब वाकयात बता रहे हैं कि मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है। हजरत सुलेमान के दौर का वाकया है ना, एक शख्स हजरत सुलेमान के पास बैठा था, मलकुल मौत आए और उसको बड़ा घूर के देख रहे थे। तो जब चले गए मलकुल मौत तो हजरत सुलेमान का वो दोस्त था, जानने वाला था, कहता हजरत ये कौन थे जो मुझे बड़ा घूर के देख रहे थे। कहा ये मलकुल मौत थे, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आया था। कहा हजरत लगता है मेरा टाइम करीब आने वाला है, इतना घूर के देख रहे थे। आपकी तो हवाओं पर हुकूमत है, आप जल्दी से हवा को हुक्म दे मुझे यहां से हिंदुस्तान ले जाए। अब गालिबन मिस्र था वो, हजरत सुलेमान ने हवा को कहा इस बंदे को हिंदुस्तान ले जाओ, हिंद ले जाओ। थोड़े दिनों बाद मलकुल मौत आए तो हजरत सुलेमान ने पूछा, ए मलकुल मौत, ए रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते, थोड़े दिनों पहले तुम आए थे, मेरा एक दोस्त बैठा था, बड़ा तुम उसे गौर से देख रहे थे, माजरा क्या था। कहा हजरत मैं ये सोच रहा था, मलकुल मौत कहते हैं कि मेरे पास ये लिखा हुआ है कि थोड़ी देर बाद इसकी रूह हिंद में कब्ज करनी है, बंदा आपके पास बैठा है। बात आई समझ। उसको पहुंचना था वहां पर, उसने खुद कहा हजरत सुलेमान से कि हुजूर आप हवा को हुक्म दें कि मुझे हिंद पहुंचाया जाए। वहीं पहुंचेंगे मैं और आप, अल्लाह करे मदीने पहुंचे। या अल्लाह सखी के दर पर आए हैं, हमें मदीने के सिवा कहीं मौत ना देना। जब आखिरी वक्त आ जाए मौला मदीने बुला लेना। सब्ज गुम्बद के जलवे हो, आका का जलवा हो, ईमान और आफियत पर कलमा पढ़ के मदीने में मौत नसीब हो जाए। खुदा की कसम खुश नसीब है जो मदीने में मरता है। नबी पाक ने फरमाया तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। ईमान पे दे मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। मेरे प्यारे इस्लाम में दो टारगेट अब ले लो आज। एक तो ईमान पर मरना है और बुरा खात्मा ना हो, गुनाहों के दौरान नहीं मरना है। अब वो बंदा सोचे जो शराब पीता है कि शराब पीते पीते मर तो सकता हूं ना। जो बदकारी करता है वो सोचे बदकारी करते करते मर तो सकता हूं ना।
जुआ खेलने वाला सोचे कि जुआ खेलते खेलते मर सकता हूं, चोरी करने वाला सोचे कि किसी का घर लूट रहा हूं, किसी की जेब काट रहा हूं, किसी को पिस्तौल दिखा के मोबाइल छीन रहा हूं, उसी वक्त मर गया। तो आका ने फरमाया जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाए। क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह को, है? अल्लाह की नाफरमानी करते करते मरूं, मां बाप को सताते सताते मर गया तो क्या हुआ, क्या होगा सोचो। भाई बहनों के साथ ज्यादती, अपनी बहनों की विरासत पर कब्जा करके मर गया तो क्या अल्लाह को मुंह दिखाऊंगा। मरना है याद रखना, मगर बुरी मौत नहीं मरना है। अब मुझे बताओ तमन्ना सबकी क्या है कि नमाज में मौत आ जाए, है? सजदे में मौत आ जाए, कुरान पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, कलमा पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, मस्जिद में मौत आ जाए, है ना तमन्ना। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, सच्ची अपने दिल से सच्चा जवाब देना। बताओ किसका चांस ज्यादा है अच्छी मौत का? उसका कि जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, जो बेहयाई के काम करता है, जो दोस्तों के साथ बैठकर गीबतें करता है, फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखता और सुनता है, जो शराब की महफिलों में ताश की महफिलों में बैठता है, उसको मौत आएगी तो क्या उसको सना सजदे वाली कुरान वाली तिलावत वाली मौत आएगी? ये सच बताओ उसका चांस ज्यादा है जो 5 वक्त बाद जमात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, रोज तिलावत कुरान करता है, 313 बार कम से कम रोजाना दुरूद पाक पढ़ता है, अपने माँ बाप से जब मिलता है उनके हाथ चूमता है, मुसलमानों को नेकी की दावत देता है, कभी दर्स में बैठता है, कभी इज्तिमा में जाता है, कभी मदनी मुजाकरे में जाता है, कभी मदनी काफिले में जाता है। अरे मौत तो सबको आनी है। दिल से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ किसका चांस ज्यादा है कि इंशाअल्लाह जिसकी अच्छी मौत आएगी, यकीनन उसकी आएगी जो रोजाना अच्छे काम कर रहा हो। मैं सच बताऊं, अक्लमंद वो है, वो काम छोड़ दो जिस हालत में मरना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उस हालत में मर गए ना तो वाकई मारे जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अच्छे कामों में लगा दे, नेकी के कामों में लगा दे। हमारा जीना मरना नेकी के काम बन जाए। हम कारोबार भी करें तो हलाल कमाएं, रोजगार पे भी जाएं, अल्लाह की रिजा वाले काम करें, उधर भी दुकान पर नमाज का टाइम हो तो नमाज पढ़ें, बदनिगाही से उधर भी बचे, मौका मिले तो नेकी की दावत देते रहे, ताकि कभी भी अगर मलकुल मौत आ जाए, कभी भी मुझे मौत आ जाए तो अच्छा काम करते करते, अल्लाह रसूल की बातें करते करते दुनिया से जाऊं। काश ये बात हमें नसीब हो जाए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और फिर खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो एक टारगेट ये लेना है कि बुरे काम छोड़ दें जिस हालत में मरना नहीं चाहते, मरना अच्छी हालत में है। और दूसरा टारगेट क्या है? ईमान सलामत लेकर जाना है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि जिसको जिंदगी में सल्बे ईमान का खौफ ना हो, यानी जिसको ये खौफ नहीं है ना कि मेरा ईमान छिन सकता है, मरते वक्त उसका ईमान सल्ब होने का अंदेशा है, डर है कि उसका ईमान सल्ब कर लिया जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, ईमान की जो डाकू है ना वो घूम रहे हैं। हाँ, इस वक्त बहुत बुरा हाल है। बड़ी प्लानिंग के साथ मेरे और आपके ईमान को छीनने के लिए शैतान ने प्लान किया हुआ है। शैतान बड़ा मरदूद है, वो थोड़ी चाहता है मैं और आप ईमान लेकर जाएं, वो चाहता है मैं तो जाऊंगा जहन्नम में, इनको भी साथ ले जाऊं। तो मजहबी हुलिया अपनाकर कोई सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, कोई इंटरनेट पर बैठा है, कोई जनाब कुरान की अपनी तफसीर बयान कर रहा है, कोई हदीसें बयान कर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और भोले भाले मुसलमान सबकी बातें सुन रहे हैं, सबको फॉलो कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता। एक बात बताओ, आपको घर बनाना हो तो मोची से बनाते हैं, बिल्डर से बनाते हैं? बिल्डर से बनाते हैं, मोची का काम नहीं है। चप्पल बनाने होते तो मोची से बनाते हैं, दवाई लेनी होती है तो मोची से नहीं लेते, डॉक्टर से लेते हैं। जिस काम की जरूरत उसके एक्सपर्ट के पास जाते हो ना। तो मेरा दीन इतना मजलूम हो गया कि जो सिखाए उससे सीखना शुरू कर दोगे। दीन भी सीखना है तो आशिकाने रसूल उलमा से सीखना है, और देखना है कि उनके दिल में सहाबा की मोहब्बत है कि नहीं, औलिया की मोहब्बत है कि नहीं, अहले बैत की मोहब्बत है कि नहीं, रसूल पाक की मोहब्बत है कि नहीं, अल्लाह से मोहब्बत करता है कि नहीं। अरे जो इन हस्तियों से मोहब्बत नहीं करता उसका मैंने क्या करना है? ये सब चीजें आपने सीखनी होंगी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बड़ा पुरफितन दौर है। दीन के नाम पर हमारे ईमान पर डकैती डाली जा रही है। आला हजरत ने 100 साल पहले समझा दिया था, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अरे चोर ही रखवाल बन गए हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बना के हैं,
تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ہمیں اپنے آپ کی اپنے ایمان کو بچا کر اپنی ایمان کو سلامت لے کر قبر میں جانا ہے. تو ایک تو یہ بات کہ ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنا ہے, عاشقان رسول علماء کرام سے. اور آج دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے, سبحان اللہ, صحابہ کی محبت بھی دیتا ہے, اولیاء کرام کی محبت بھی پلاتا ہے, اہل بیت سے بھی پیار کا درس ملتا ہے, عشق رسول کے جام بھی بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں. کوالیفائڈ سرٹیفائڈ مفتیان کرام علماء کرام موجود ہیں, ماشاءاللہ مستند کتابیں لکھی جا رہی ہیں. تو جب اتنا کچھ دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے تو کیوں نہ ہم اس سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایک اور اہم بات, آخری باتیں تو بہت ساری ہیں مگر ٹائم کافی ہو گیا ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے ذرا سنیے گا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اب غور کیجئے, ہم جوتا نہیں سلواتے جب تک پتہ نہ چلے موچی کیسا ہے, کپڑے نہیں سلواتے اس درزی سے جب تک پتہ نہ چلے یار درزی ٹھیک ہے, کپڑے صحیح سیتا ہے کہ نہیں. ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 4 بندوں سے پوچھتے ہیں یار ڈاکٹر ٹھیک ہے کہ نہیں, اور جو تھوڑی دیر بیٹھا اس کو دوست بنا لیا. بلکہ اب تو ڈیجیٹل دوست, فرینڈ ریکویسٹ آئی ایکسپٹ, فرینڈ ریکویسٹ آئی ایکسپٹ, حالانکہ بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب لوگوں سے پوچھو نا یار تم نے اس کو دوست بنایا جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. ہاں بھائی اس کا عقیدہ ہے, میں تو بس صرف دوست ہوں, چائے پیتے ہیں رات کو بیٹھتے ہیں. کوئی ہے بھائی وہ اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے اس کا عقیدہ ہوگا, دوستی, میں تو بس ایسی ہم کھاتے پیتے ساتھ ہیں. غور کیجئے یہ کدھر جا رہے ہو آپ, بد عقیدہ سے دوستی کرو گے. چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کوئی آپ کی ماں کو برا بھلا کہے, آپ کے والد کو برا بھلا کہے, رات کو بیٹھو گے چائے پینے اس کے ساتھ, جاؤ گے اس کے گھر پہ, بلاؤ گے اس کو گھر پر؟ نہیں. میری ماں کو برا بھلا کہے میں اس کا گریبان پکڑ لوں, اور مومنین کی ماں کو برا بھلا کہے میں اس سے دوستی کروں؟ میرے والد کو برا بھلا کہے مجھے بالکل نہیں پسند ہے, صحابہ کو برا بھلا کہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمارے خاندان والوں کو برا کہے تو مجھے کوئی میں جان لے لوں اس کی. اولیاء کرام کے بارے میں بکواس کرے جو اللہ کے دوست ہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کس سے دوستیاں لگا رہے ہو؟ وہ کیسے میرا دوست ہو سکتا ہے؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے. اللہ کرے کہ دوست بنانے سے پہلے ہم چیک کریں کہ اس کا دین ایمان کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر وہ اللہ رسول کا نہیں, صحابہ اہل بیت کا نہیں, چاہے میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. الحب فی اللہ بل بغض فی اللہ, محبت بھی اللہ کے لیے ہے, اگر دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہے. ذاتی کوئی دشمنی نہیں, ذاتی کوئی محبت نہیں. آخری بات سن لو, امام حسن مجتبی نے ایک بار مولا علی سے سوال کیا, نواسہ رسول ہے نا, کہتے ہیں اے بابا جان کیا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ کہاں بیٹا تم سے پیار کرتا ہوں. بابا جان آپ حسین سے بھی پیار کرتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ کہاں میں حسین سے بھی پیار کرتا ہوں. آپ نبی پاک سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کہاں آپ کے نانا جان سے بھی پیار کرتا ہوں. آپ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں. تو چھوٹی عمر میں تھے, کہتے ہیں بابا جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک دل میں اتنی ساری محبتیں جمع کر لی آپ نے؟ امام مولا علی تو پھر مولا علی ہے نا. کیسا جواب. آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کہتے ہیں بیٹا دیکھتے نہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے سب کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں.